السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور سے ان کے علماء یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حنفی لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بول کر کہ ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے ہم حدیث صحیح پر عمل نہیں کریں گے۔ یا کبھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ سنت ایک طرف ہے اور ان کے امام کا قول ایک طرف ہے، تو یہ لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں۔ یعنی ان کے بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ حنفی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حدیث صحیح پر عمل نہیں کرتے ہیں، نہ سنت پر عمل کرتے ہیں، یا اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ، کیونکہ اگر مطلب یہی ہوتا کہ ہم حدیث صحیح کو چھوڑ کر یا سنت کو چھوڑ کر یا قرآن کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کو لے رہے ہیں تو پھر تو ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے، نہ کہ گمراہی کا۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر اپنے امام کے قول کو اس طریقے سے لے رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں حدیثوں کو بھی رد کر دے رہا ہے، قرآن کو بھی رد کر دے رہا ہے، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایک شخص کو ترجیح دینا ہو گیا، اور اللہ اس کے رسول کے قول پر کسی کو بھی اگر ترجیح دے گا تو وہ انسان اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے آیت کے خلاف ہو جائے گا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کے آگے مت جاؤ، یعنی ان کی بات اگر آ جائے گی تو پھر امام کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ ہماری طرف انہی باتوں کو منسوب کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی اہل حدیث حضرات یہ نہیں کہیں گے کہ حنفی لوگ کافر ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیکن اپنی عوام کو گمراہ ضرور کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کسی حدیث کا صحیح ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی حدیث پر عمل کا ہونا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث صحیح ہو لیکن پوری امت کا اس حدیث پر عمل نہ ہو، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شریعت ایک ساتھ نہیں اتری ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حدیثوں کو ایک ہی دن میں بیان کر دیا ہو، بلکہ شریعت ترتیب سے اتری ہے۔ تو بہت سی حدیثیں وہ بھی ہیں کہ جو اس شروع اسلام کی ہے، اور بہت سی حدیثیں وہ ہیں جو اسلام کے آخر میں مطلب کچھ احکام اترے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے شروع والی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ منسوخ ہوتی ہے، یعنی وہ عمل کے لیے نہیں ہوتی، لیکن حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف گھوم کر نماز پڑھے، آپ کو بخاری میں یہ بات ملے گی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ بھائی بخاری میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف گھوم کر نماز پڑھے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی 16 یا 17 مہینہ کم سے کم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 16 یا 17 مہینہ ہمیں اسی طرف گھوم کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ وہ تو حدیث صحیح دکھا رہا ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ اس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت موجود ہے، عمل اب اس کے اوپر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ بخاری کھولیں گے تو بخاری میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے، لیکن کیا کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی اس کو سنت کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ عذر ہوگا یا مجبوری ہوگی تو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، لیکن یہ سنت عمل نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ رہا ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا رہا ہے، اور وہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک حدیث صحیح کو آپ نے لے لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیثیں ہیں اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو۔ حالانکہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہے کہ امام اگر بیٹھ کے کسی عذر کی وجہ سے نماز پڑھائے گا تو پیچھے مقتدی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آخری عمل بھی یہی ہے کہ مرض الوفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے، اب پیچھے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ لیکن وہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، تو بخاری کی دونوں حدیث ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس پر عمل کرو اور اس حدیث کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث صحیح ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج فرمایا ہے۔ اب ایک حج فرمائے، لیکن بخاری آپ کھولیں گے تو بخاری میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع فرمائے ہیں۔ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حج افراد فرمائے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے، تینوں قسم کے حج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یقینی طور سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی ایک قسم کا حج کیے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کیے ہے، اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن تینوں قسم کی حدیث ملے گی، تینوں صحیح ہے، لیکن عمل کوئی ایک ہی ہوا ہوگا یقینی طور سے، تینوں تو ہوا نہیں ہوگا۔ لیکن ہر صحابی نے اپنے علم کے مطابق انہوں نے مسئلے کو بیان کیا، اور حدیث تینوں صحیح ہے، لیکن عمل تو کسی ایک ہی پر ہوا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے بخاری کی حدیث میں دونوں طریقے کی حدیث ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں جب اندر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں، اور بعض صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھے۔ اب 2 عمل میں سے کوئی ایک عمل تو یقینی طور سے ہوا ہے، یا تو پڑھے ہیں یا تو نہیں پڑھے، لیکن دونوں حدیث صحیح ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی پڑھنے والی حدیث کو لے لیا، اس نے صرف ایک حدیث کو یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنا ثابت ہے، نہ پڑھنے والی بات غلط ہے، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے نبی پڑھے ہی نہیں ہے، اب پڑھنے والی بات جس میں آ رہی ہے وہ غلط ہے، ہم اس سے کہیں گے کہ حدیث دونوں صحیح ہے، صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ تو کبھی حدیثوں میں اس طریقے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اگر ایک حدیث کو لیا ہے تو ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ نے اگر اس کے مقابلے میں دوسری حدیثوں کو لے لیا تو آپ حدیث پر عمل کرنے والے ہو گئے۔ بھائی ایک مسئلے میں اگر 2 حدیث ہے، ایک نے ایک کو لیا، دوسرے نے دوسرے کو لیا، اور وجہ ترجیح اس کے پاس موجود ہے۔ وجہ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اور کس بنیاد پر سامنے والا دوسری حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ وجہ ترجیح موجود ہے تو دونوں کو حدیث پر عمل کرنے والا ہی کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو حدیث پر عمل کرنے والا ہے، سامنے والا حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی حدیث صحیح ہوتی ہے، اور وجہ ترجیح کی بنیاد پر، یعنی ان کے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کی بنیاد پر ایک مسئلے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہے اور اصل سنت یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے نزدیک دوسری حدیث صحیح ہوتی ہے اور وجہ ترجیح ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصل سنت ہے۔ یہ اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا، اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل حدیث حضرات جو اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث صحیح کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عمل تو پھر آپ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سی حدیث صحیح ہے بخاری کے اندر، لیکن پوری امت کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، آپ کا بھی عمل نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہی کہیں گے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور جو حدیثیں منسوخ ہو جاتی ہے اس پر عمل بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔